ہمیں اپنی اوقات کا پتہ نہیں کہ کتنے کمزور ہیں، حالات کو بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ بھئی حالات کا بنانے والا، بھیجنے والا اللہ رب العزت ہے، وہ مغیر الاحوال ہیں، جب چاہتے ہیں حالات کو جیسا چاہتے ہیں بدل دیتے ہیں۔ تو یہ تو حکم پروردگار کا ہوگا تب بدلیں گے۔ دنیا کے کہنے سے حالات بدلتے تو دنیا جنت نہ بن جاتی، ہر بندہ اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہوتا۔ تو ایک ترتیب ہے اللہ رب العزت کے ہاں، چنانچہ ہمارے مشائخ نے 4 باتیں کہی ہیں، لوہے کی لکیر ہے۔ جب آزمائیں گے ان باتوں کو کھرا پائیں گے۔ پہلی بات کہ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنوریں پھر اعمال سنواریں گے۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کچھ کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ تو اعمال کو سنوارنے سے اللہ تعالیٰ حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم اپنے اندر تقوی اور صبر و ضبط پیدا کریں، اللہ رب العزت ہر دور اور ہر زمانے میں تقوی اور صبر والے بندے کو فرش سے اٹھائیں گے، عرش کے اوپر بٹھائیں گے، تخت کے اوپر بٹھائیں گے۔ اب تقوی اور صبر کی طرف تو ہم آتے نہیں، چاہتے ہیں زندگی تو رہے جیسے ہم گزار رہے ہیں، حالات سیدھے ہو جائیں۔ کیسے حالات سیدھے ہو سکتے ہیں؟ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے، سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں۔ دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے، ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کی مبارک زندگیوں کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، عین کر دیا جائے گا، آج سے 1400 سال پہلے ہے۔ تو انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، رب کریم نے اس کے بدلے ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے، تقوی کو اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو ترتیب یہی ہے کہ جو آخرت کو سنوارتا ہے اس کوشش میں لگتا ہے، ایک ایک جوتا اٹھا لیا، پھر انہوں نے فوراً آپس میں یہ طے کر لیا کہ ایک نے کپڑا بچھایا، رومال، ایک نے بھی جوتا ڈالا، دوسرے نے بھی اس میں ڈال دیا۔ پوچھا کہ بتائیں آپ نے کون سی انوکھی چیز وہاں دیکھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے ایک چیز انوکھی دیکھی کہ ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا،
مگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا تھا. ایک شخص قبر میں لیٹا ہوا تھا مگر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ یوں دنیا سنوارتے. تو دو باتیں، جو شخص اپنی اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ آج جتنے خیمے ہیں سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے خیمے سے ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو جو شخص اللہ سے اپنے تعلق کو سنوار لیتا ہے، اللہ مخلوق سے اس کے تعلق کو سنوار دیتے ہیں. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھ سے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتے ہیں ہمیں کہ ہمارے ماتحت ہماری نہیں مانتے، جبکہ ہم اپنے آقا کی نہیں مان